السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان گارڈننگ پیج۔ اس ویڈیو میں فروری مارچ میں لگنے والی 25 سبزیوں کے نام بتائے جائیں گے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ جانیں گے کہ کون سی سبزی جنوری میں لگا دینی چاہیے اور کون کون سی سبزیاں آپ اپریل تک لگا سکتے ہیں، کس سبزی کو تیز دھوپ سے بچانا ہوتا ہے اور کس سبزی پر گرمی کا زیادہ اثر نہیں ہوتا۔ ویڈیو کے آخر پر ہم جانیں گے کہ سبزی لگانے کے لیے مٹی کیسے تیار کی جاتی ہے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ گرمی کا موسم شروع ہوتے ہی دھنیا، پودینہ، مرچ، شملہ مرچ، ٹماٹر، کھیرا، تر، آلو، پیاز، لوبیا، میتھی، پالک، سلاد پتا، خربوزہ، تربوز، گول کدو، لمبا کدو، پیٹھا کدو، کریلا، بھنڈی، توری، ٹنڈے، ٹنڈیاں، بینگن، اجوائن لگا سکتے ہیں۔ ایسی سبزیاں جو تیز گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی انہیں جنوری میں ہی لگا دینا چاہیے۔ جنوری میں بیج اگانا کچھ مشکل ہوتا ہے، اس لیے بیج صرف تب ہی لگائیں جب آپ کے علاقے کا رات کا درجہ حرارت 10 ڈگری سے کچھ اوپر آ جائے اور بیج لگے گملوں کو شاپر سے کور کر کے رکھیں یا پھر ٹنل میں رکھیں تاکہ گرمی بنی رہے۔ شاپر یا ٹنل کا منہ صرف تب ہی کھولیں جب تیز دھوپ ہو، باقی ہر وقت کور ہی رکھیں۔ یاد رہے رات کا درجہ حرارت 18 ڈگری یا اس سے اوپر ہو تو کور کیے بغیر ہی بیج لگائے جا سکتے ہیں۔ کم درجہ حرارت میں پروان چڑھنے والی سبزیاں: دھنیا، پودینہ، مرچ، شملہ مرچ، ٹماٹر، کھیرا، تر، آلو، لوبیا، میتھی، پالک، سلاد پتا ہیں۔ ایسی سبزیاں جن کی بیل بنتی ہے یہ گرمی کو اچھا خاصا برداشت کر لیتی ہیں، لیکن زیادہ تیز گرمی میں ان کے پتے جھلس جاتے ہیں، اس لیے 35 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت پر انہیں گرین نیٹ سے کور کرنا چاہیے۔ ان سبزیوں میں خربوزہ، تربوز، کدو، پیٹھا کدو، کریلا اور تورئی شامل ہیں۔ ایسی سبزیاں جو 15 اپریل تک یعنی اچھی خاصی گرمی میں بھی اگائی جا سکتی ہیں اور بہترین نتائج دیتی ہیں، ان میں بھنڈی، توری، ٹنڈے، ٹنڈیاں اور بینگن شامل ہیں۔ ان کے لیے سائے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، البتہ 35 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت پر اگر گرین نیٹ لگ جائے تو زیادہ اچھے نتائج ملتے ہیں۔ ریتلی بھربھری نرم مٹی میں کوئی بھی کمپوسٹ 30 سے 60% تک ملا لی جائے تو وہ مٹی زرخیز ہو جاتی ہے اور کسی بھی سبزی کو اگانے کے لیے بہترین کام کرتی ہے۔ مٹی بنانے اور کھاد دینے کے لیے میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ہماری اگلی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کس سبزی کے لیے کون سا گملہ یا گرو بیگ استعمال کرنا چاہیے، اور اگر زمین میں کاشت کرنی ہے تو پودے سے پودے کا فاصلہ کتنا رکھا جائے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور پاکستان گارڈننگ پیج کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور دن نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے ہیپی گارڈننگ۔